السلام علیکم ناظرین۔ واقعی خدا سے بڑا حافظ اور کوئی نہیں۔ بزرگوں سے سنتے آئے تھے کہ صدقہ بلاؤ آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، لیکن یقین تو اس وقت آیا جب ہم خود اس تجربے سے گزرے اور پھر ہر چیز کا صدقہ دینا میرا معمول بن گیا۔ وہ کچھ یوں کہ اپنی مالی ضروریات کے پیش نظر مختلف جگہوں پر امتحانات کے دوران ممتحن کے فرائض سر انجام دیتی ہوں۔ یہ 5-6 برس پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں حکومت پاکستان کے شروع کیے گئے نیشنل پروگرام کے تحت خاتون پاکستان گورنمنٹ ڈگری کالج میں انٹرنشپ کر رہی تھی۔ مجھے کسی جاننے والے نے بتایا کہ کراچی یونیورسٹی میں BCom کے امتحانات ہونے والے ہیں، تم وہاں ڈیوٹی کرنا چاہتی ہو تو تمہارا نام لکھوا دیتا ہوں۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ میری رہائش ان دنوں گلستان جوہر میں جوہر چورنگی پر تھی، جہاں سے یونیورسٹی جانے کے لیے کوئی ڈائریکٹ بس نہیں ہے بلکہ 2 بسیں کر کے جانا پڑتا ہے۔ پھر بھی چونکہ مجھے پیسوں کی سخت ضروری تھی لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے مجھے ایک پرچے پر اپنا نام اور مدعا لکھ کر کراچی یونیورسٹی کے جنرل ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر آفس میں مل لو، وہ تمہاری ڈیوٹی لگا دیں گے۔ خیر اللہ نہ کر کے میں نے وہاں جا کر اپنا نام لکھوا دیا۔ ویسے میں اس سے پہلے کئی جگہ ممتحن کے فرائض سر انجام دے چکے ہوں، لہٰذا مجھے اپنے اوپر اعتماد تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ڈیوٹی میرے لیے اس قدر دشوار ثابت ہوگی۔ میں پیسے بچانے کے چکر میں اکثر اپنے گھر سے ایک ہی بس کے ذریعے سفاری پارک تک آتی اور پھر وہاں سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے گیٹ سے ڈپارٹمنٹ تک پیدل مارچ، پھر اس کے بعد ڈیوٹی کے دوران مسلسل 3 گھنٹے تک کھڑا رہنے کے علاوہ 50 لڑکوں کی حاضری کے فرائض بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل تھے۔ چونکہ کراچی یونیورسٹی میں صرف لڑکوں کا سینٹر پڑتا ہے لہٰذا ڈیوٹی کے دوران بھی اپنے آپ کو بہت الرٹ رکھنا پڑتا ہے۔ اس دوران بہت سے تجربات بھی ہوئے جن کی ایک الگ کہانی ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ امتحانات ختم ہوئے اور میں نے اگلے سال یہاں ڈیوٹی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر ابھی تک قائم ہے۔ اس جان توڑ محنت کے بعد مجھے اس کا معاوضہ تقریباً 8 مہینوں کے بعد ملا۔ ان دنوں میرے پاس ذاتی موبائل کی سہولت موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی بھی اٹھانی پڑتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یونیورسٹی سے ملنے والے معاوضے سے کوئی سستا موبائل خرید لوں گی، جس پر فوراً ہی عمل بھی ہو گیا۔ چونکہ پہلی دفعہ موبائل لیا تھا لہٰذا والدہ کے بے حد اصرار پر باقی بچی ہوئی رقم سے صدقہ دے دیا۔ ان دنوں موبائل چھینے جانے کے واقعات عام ہو چکے تھے۔ میرے اپنے بھائی کا موبائل 2 دفعہ چھین چکا تھا، اس لیے ڈر بھی لگا رہتا تھا خیر بات آئی گئی ہوگی اور میرے پاس بھی یہ جدید سہولت آ گئی۔ عملی تجربہ تو اس وقت ہوا جب میرا یہی موبائل میرے بیگ سے نکال لیا گیا، لیکن پھر اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ نکالنے والے نے واپس بھی ڈال دیا اور یہی موبائل آج تک میرے پاس ہے الحمدللہ۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس سے پہلے بھی کافی جگہوں پر ممتحن کے فرائض انجام دیتی ہوں۔ ان میں سے ایک آغا خان بورڈ بھی ہے۔ آغا خان بورڈ مئی کے مہینے میں پورے پاکستان میں اپنے امتحانات منعقد کرواتا ہے۔ یہ مئی 2011 کا واقعہ ہے۔ آغا خان بورڈ کی جانب سے میری ڈیوٹی PIDC کے پاس ایک معروف اسکول میں لگائی گئی۔ اس سے پہلے میں آغا خان بورڈ کے تحت کروائی گئی امتحانات میں ڈیوٹی انجام دے چکی تھی، لیکن اس سینٹر میں پہلی دفعہ دے رہی تھی۔ ہمارے سپروائزر نے ہمیں پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ آپ لوگ موبائل ہی نہ لائیں تو اچھا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ بات ہنس کر ٹال دی۔ اس کے علاوہ موبائل کی ضرورت بھی تھی کہ شہر کے حالات ویسے ہی اکثر خراب رہتے ہیں، لہٰذا جب پہلے دن ڈیوٹی کے لیے پہنچے تو سب کے پاس موبائل موجود تھے، جسے بورڈ والوں نے آف کروا دیا کیونکہ امتحانات کے دوران اس کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں ہمارا سینٹر تھا وہاں ایک بڑا جمنازیم ہے جس میں تقریباً 500-600 طلبہ ایک ساتھ امتحان دیتے ہیں۔ تمام خواتین کو کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے بیگ سامنے رکھ دیں تاکہ آرام سے ڈیوٹی دے سکیں، جس پر سب نے عمل کیا۔ امتحانات کے دوران یہ بات پتہ چلی کہ صرف چند ممتحن ہی پرانے ہیں جو یہاں ہر سال ڈیوٹی کرتے ہیں، جبکہ باقی سارے نہیں ہیں۔ میں چونکہ اس سینٹر میں پہلی دفعہ آئی تھی لہٰذا میں بھی ایک طرح سے نئی تھی اور پرانے ممتحن سے ناواقف۔ چند دن اسی طرح گزرے، پھر وہاں میری ایک ممتحن عذرا سے جان پہچان ہو گئی
وہ بھی اس طرح کہ میری عادت ہے جہاں بھی ہوتی ہوں میں اپنی نماز نہیں چھوڑتی۔ عذرا اور میں باقاعدگی سے وقفے کے دوران نماز ادا کرتے تھے۔ اسی دوران ہمارے ساتھ ایک اور خاتون آ کر بیٹھنے لگی جن سے پتہ چلا کہ وہ 2-3 سالوں سے یہاں آ رہی ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں کہنے لگی کہ یہاں ہر سال کسی نہ کسی ممتحن کا موبائل چوری ہو جاتا ہے۔ میری عادت ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں اور زیادہ دوستیاں وغیرہ بھی نہیں کرتی۔ وہ خاتون پہلے بھی مجھے کچھ مشکوک سی لگی تھی۔ ان کی زیادہ تر ہمارے بیگ پر نظر ہوتی تھی۔ نماز انہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی تھی پھر بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ بہرحال وہ ہماری ہر چیز پر نظر رکھتی تھی۔ چونکہ ہمارے سپروائزر امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے موبائل بند کروا دیتی تھی، اس لیے میں امتحان ختم ہوتے ہی اپنا موبائل کھول کر چیک کرتی کہ کوئی ضروری کال وغیرہ آئی ہو تو پتہ چل جائے۔ ایسے ہی ایک دن جب میں نے اپنا بیگ کھولا تو موبائل غائب۔ میں نے اسی وقت شور کرنا شروع کر دیا کہ میرا موبائل چوری ہو گیا ہے۔ تو عذرا نے کہ تم اپنا نمبر بتاؤ میں کال کر دیتی ہوں، پتہ چل جائے گا۔ اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ موبائل تو آف ہے۔ میں نے نمبر بتانا شروع کیا تو وہ خاتون جو زبردستی ہم سے دوستی گاٹنا چاہ رہی تھی وہ میرے بیگ میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگی کہ ادھر اندر کی طرف چیک کرو، یہی ہوگا، جبکہ میں اپنا موبائل بیگ میں بنے موبائل پاکٹ کے علاوہ کہیں نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال میں نے اندر چیک کیا تو فوراً مجھے موبائل مل گیا۔ مجھے لگا شاید مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے اور موبائل ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ میری اتنی محنت کی کمائی تھی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ میری دوست عذرا کا موبائل غائب۔ ہر جگہ چیک کیا لیکن موبائل نہ ملا۔ بعد میں عذرا نے بتایا کہ انہوں نے امتحان کے فوراً بعد بیگ کھولنے کی کوشش کی تو ان خاتون نے جلدی مچا دی کہ چلو دیر ہو جائے گی، بعد میں دیکھ لینا۔ اتفاق سے اس دن میں اکیلے ہی وضو کرنے چلی گئی تھی اور یہ بات میرے پیچھے ہوئی تھی۔ ہر جگہ ہر کسی کی چیکنگ کی گئی۔ آغا خان والوں کو بھی شکایت کی گئی لیکن ہاتھ سے گیا موبائل واپس نہیں آتا۔ بعد میں جب تمام واقعات پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ چور تو ہمارے درمیان ہی موجود تھا، یعنی وہی خاتون۔ پہلے تو شک تھا، بعد میں یقین ہو گیا۔ عذرا نے آغا جان والوں کو سامنے ان کا نام رکھ دیا اور کہا کہ جب ہر سال چوریاں ہو رہی ہیں تو یقیناً ان میں سے کوئی ہے جو مستقل ہر سال یہاں ڈیوٹی کر رہا ہے۔ ان کے اصرار پر آغا خان والوں نے اس خاتون کو مزدور ڈیوٹی پر آنے سے منع کر دیا۔ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ اس دن اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرتا تو یقیناً میرا موبائل پہلا شکار بنتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کرتا ہے اور یقیناً وہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کا یقین تو مجھے اس تجربے کے بعد ہوا۔ اب میں کوئی بھی چیز خریدنے کے بعد اس کا صدقہ ضرور نکالتی ہوں۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں بلکہ قارئین کو صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں پر اپنے بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے، بشرطے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور اپنی چیزوں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ دوستو اگر واقعہ پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔